جلال صاحب، آپ کے سامنے صورتحال گزشتہ روز غزہ کے اوپر بھی ایک یتیم خانے کے اوپر حملہ کیا جس میں 100 کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں. کیا صورتحال ہے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایران نے جو اٹیک کیا ہے؟ جی بہت شکریہ ولی صاحب. سب سے پہلی بات میں اس آپ کے سوالات کا جواب ان باتوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی میں بطور ترجمان غزہ کا ظاہر ہے کہ جب کوئی میرا پاس میسج آتا ہے جی میری عوام کی طرف سے، غزہ کے عوام کی طرف سے، تو میں اس میسج کو ایک امانت کے طور پہ سمجھ کے میں آ گیا دنیا کو بتا دیتا ہوں، خاص طور پر پاکستان میں جہاں میں بطور ترجمان غزہ کا کام کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے شروع میں آپ نے کچھ عربوں کے لیے بھی، اپنے عرب ممالک کے لیے آپ نے کچھ باتیں کی ہے. تو اگر آپ اجازت دے دیں مجھے تو میں پھر آپ کے سوال کی طرف میں آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں گا. تو میں عربوں کے متعلق ایک غزہ سے ایک 2-3 سیکنڈ کا کلپ اگر آپ اجازت دیں تو میں دکھانا چاہتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کرنا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے؟ آپ اجازت ہے آپ کی؟ جی آپ کی طرف سے اجازت ہے سر؟ جی 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 سر. فوکس کرے بیٹا. جناب محترم، یہ وہ خاتون ہے جو جن کے صرف 4 اولاد تھے. فلسطینی خاتونی میرے پڑوسی ہے یہ، جن کے 4 اولاد تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے اس کلپ میں؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یا اللہ، اے رسول اللہ، عربوں کی شفاعت نہ کرے، عربوں کے شفاعت نہ کرے. اللہ اکبر. ولی صاحب جی، چیخ کے اس خاتون نے، میری بہن نے، میری ماں نے، میری بچی نے یہی اللہ سے فریاد کی ہے کہ اے رسول اللہ، عربوں کی شفاعت نہ کرے. کتنی بڑی بات ہے. یہ وہ خاتون ہے جن کے صرف 4 اولاد تھے اور وہ شہید ہو گئے. اب میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. غزہ کے جو قصہ ہے ولید صاحب، بالکل اگر آپ دیکھیں گے نا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قصہ سے بڑی مشابہت ہے اس کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اب ان کی بھائیوں نے ان کو کنویں میں چھوڑ کر چلے گئے، ان کو کنویں میں پھینک کے چلے گئے. اسی طرح سیم وہی پوزیشن ہے. ہمارے جو عربی بھائیوں نے غزہ کو بھی اسرائیل کی دہشت گردی کی کنویں میں پھینک کے چلے گئے. تو جب یہ ہوا، جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے یہ حرکت کی ہے، حضرت یوسف کا ساتھ ہے، تو حضرت یعقوب یعنی حضرت یوسف کا جو والد صاحب ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ بھی آیت سورۃ یوسف کے اندر ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنا غم اور دکھ اللہ سے فریاد کرتا ہوں. تو آج میں بطور ترجمان غزہ کا میں بھی یہ کہوں گا، اپنے عوام کی قتل عام، اپنے عوام کی تکلیف اور دکھ دیکھ کر میں بھی یہ کہتا ہوں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. میں اپنا غم، تکلیف اور میری عوام کی تکلیف اللہ سے فریاد کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں ولی صاحب کہ آپ یہ میرا جو اسٹارٹنگ ہے اس کو آپ نشر کریں گے. ضرور ضرور. اچھا، اب آپ صورتحال میں غزہ کی صورتحال سے شروع کروں گا. صورتحال غزہ کے اندر اس وقت قیامت الصغری سے اگر میں کہوں تو شاید یہ الفاظ میرے کم ہوں گے. اس وقت میری عوام والد صاحب، آپ کے بہن بھائی مسلمان غزہ کے اندر ان کے قتل عام، ان کے جو جنوسائیڈ کیا جا رہا ہے، شاید آپ کے ناظرین کی تصور سے بھی زیادہ. میری عوام
اس وقت جو برداشت کر رہے ہیں، آپ یقین کیجیے گا بدتر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری عوام کا ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر ہمارے عرب اور مسلمان اگر خاموش رہے تو میں ان کو یہ کہوں گا، میری عوام کی حالت اس وقت اس کو دیکھ کر بدتر بھی بگڑ جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کیوں اثر نہیں ہوا، کیوں ایمان کی کمی ہے یا امریکہ سے خوف ہے۔ اس وقت جناب محترم مولوی صاحب، شہادتوں کی جو تعداد آپ نے فرمایا، ظاہر آپ نے بالکل صحیح فرمایا 42,000، لیکن یہ وہی ہے جو انٹرنیشنل میڈیا بتاتے ہیں کہ جی 42,000 شہادتیں ہوئی ہے اور 92-95,000 زخمی۔ نہیں، میں کہوں گا آپ کو یہ تو ہے، لیکن مزید اس کے علاوہ بھی 30,000 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں جو ابھی مسنگز بھی بہت ملبہ کی صحیح بات نیچے ہے۔ جو ملبہ کی نیچے ہیں۔ اب اللہ جانے مہینوں سے وہ ملبہ کی نیچے زندہ ہے یا نہیں ہے۔ میری عوام اس وقت جو فیس کر رہا ہے، جو میری عوام کے اوپر قیامت ٹوٹ رہی ہے، اس کا میں بیان کرتے کرتے پاکستان کی میڈیا میں، انڈین کی میڈیا میں کرتے کرتے میں تک چکا ہوں۔ یہ نہیں ہے تک چکا ہوں کہ میں نہیں، تک چکا ہوں کہ میں بے امید، یعنی بالکل امید ہی نہیں ہے مجھے امت مسلمہ میں۔ اب ایران کی بات جو آپ نے کیا، جب ایران نے یہ جرأت کر کے اسرائیل پر حملہ کیا ہے 2 روز پہلے، جی تو میں آج آپ کو غزہ کی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے بتاؤں گا، میری عوام نے جشن بنائی ہے۔ میری عوام، غزہ کے عوام، شہداء کے وارثین، انہوں نے ایک جشن، خوشیاں منائی ہے۔ باقاعدہ مجھے سینکڑوں کلپس موصول ہوئے، میں اپنے بچوں کو، میری غزہ کے عوام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طرح اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے آسمان کی طرف انہوں نے موبائل کے کیمرہ لگا کے ایران کی طرف سے جو میزائل ہے اس کو وہ اس کا وہ بنا رہے تھے۔ جشن کا سماں ہے تو پورے عالم اسلام میں۔ بالکل، دیکھو، نہیں، عالم اسلام کی آپ بات نہ کریں، سارا عالم اسلام کو آپ نہ کہیں، نہ عالم اسلام بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی، بہت سے عالم اسلام ہے جو ایران کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں۔ میں ان غیرت مند مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو تکلیف ہے غزہ کے عوام۔ کل انہوں نے جو جشن بنائی ہے، ظاہر ہے 1 سال سے وہ ان کا قتل عام کیا جا رہا، ان کو بھوکا پیاسا مارا جا رہا ہے۔ آخر میں کوئی نہ کسی نے تو جرأت تو کیا نا اسرائیل پر حملہ کرنے کا۔ تو غزہ کے عوام کے لیے کل ایران کا جو حملہ ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں بطور غزہ کے ترجمان، تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ میری پیغام ایران کی حکومت کے لیے، ایران کی قیادت کے لیے، کہ مزید آپ ہمارا دل کو ٹھنڈا کریں، مزید اس ظالم، اس دہشت گرد ریاست اسرائیل کو مزید ان کو نقصان دے۔ جلال صاحب، آپ فلسطین سے تعلق رکھتے ہیں اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ ایران نے اٹیک کیا ہے، ایک جشن کی فضا ہے، سب لوگ اسے جو ہے ایک بہت ہی پازیٹیو سائن دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس صرف لاسٹ 1 منٹ ہے، میں چاہتا ہوں آپ 1 منٹ کا کوئی میسج دیں مسلمانوں کے لیے کہ کس طرح سے انہیں فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، جو شیعہ سنی کرتے ہیں اور اس کی آڑ میں جو ہے وہ دشمن کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک میسج دیں آپ۔ سر دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب میں تقریباً یہ سمجھ لیں کہ جب سے ایران نے حملہ کیا، میں کوئی تقریباً 16-17 پاکستان کی مختلف نیوز چینلز میں کر چکا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال بالکل چینج ہے۔ صورتحال اس وقت صرف 1 سال سے دیکھیں 1 سال سے یہی چل رہا تھا کہ صرف مسلمان، غزہ کے مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ اب صورتحال بالکل چینج ہو گئی ہے نا۔ اس وقت مسلمان، سنی، شیعہ بھی مارے جا رہے ہیں، لبنان کے اندر ہیں، لبنان کے اندر کرسچن بھی مارے جا رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال بالکل چینج ہو گئی، اس لیے کہ صرف امت مسلمہ کو نہیں،
اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اسرائیل کو اس دہشت گرد ریاست کو روکنا ہوگا, ورنہ خطہ کے اندر ریجن کے اندر بہت بہت خطرناک کشیدگی بڑھے گی, بہت یعنی ایک ماحول بڑی جنگ کا ماحول بن سکتا ہے. ہمیں ایک چیز کو دیکھیے آپ, میں اس بات کو ریپیٹ یہ صرف کرنا چاہتا ہوں, اس وقت آپ ذرا دیکھیے کہ لبنان کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, وہ بھی مارے جا رہے ہیں. اسرائیل کا جو مقاصد ہے, اہداف ہے, بہت لمبا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پورا امت مسلمہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. مڈل ایسٹ کے اندر, مشرق وسطی کے اندر سیز فائر ہونی چاہیے. اسرائیل کو اس دہشت گردی سے روکنا ہوگا, ورنہ سب بچتائیں گے اور سب سے پہلے جو بچتائیں گے وہ ہماری عرب ممالک بچتائیں گے.